السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. انشاءاللہ آج ہم فصل دوم پڑھیں گے، نعمتیں ان کی حقیقت اور اقسام، صفحہ نمبر 418 418. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعمتیں ان کی حقیقت اور اقسام. معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مطلوب کو نعمت کہا جاتا ہے. مطلوب کا کیا معنی ہے؟ جو چیز طلب کی جائے، جو انسان کی چاہت ہو. لیکن حقیقی نعمت آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں انسان کو اگر ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو بھی حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں، اور حقیقی نعمتیں اس کے پاس نہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو مجازی طور پر نعمت کہا جائے گا، یعنی عارضی نعمتیں، ظاہری نعمتیں. ہماری طرف نسبت کے لحاظ سے یہ تمام امور 4 قسم کے ہیں. پہلا، وہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے، یعنی وہ نعمتیں جو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہیں، جیسے علم اور حسن خلق، اور یہ حقیقی نعمت ہے. دوسرا، وہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے، اور یہ حقیقت میں مصیبت ہے. تیسرا، وہ جو فی الحال نافع ہے، یعنی دنیا میں تو فائدہ دیتا ہے لیکن اس کا انجام مضر ہے، نقصان دہ ہے، جیسے لذات کا حاصل کرنا اور خواہشات کی پیروی کرنا. یعنی دنیا میں تو انسان کو بہت مزہ آتا ہے لیکن آخرت میں نقصان ہے اس کا. یہ عقل مندوں کے نزدیک تو مصیبت ہے لیکن جاہل اسے نعمت سمجھتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ بھوکے آدمی کو زہر ملا ہوا شہد مل جائے تو اگر وہ جاہل ہے تو اسے نعمت سمجھے گا، لیکن جسے معلوم ہے وہ اسے اپنے لیے مصیبت سمجھے گا، موت سمجھے گا. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جو علم نہیں رکھتے وہ دنیا کی ظاہری چیزوں میں اور ظاہری لذتوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں، کہ انہیں وہ سب کچھ مل گیا جو انہوں نے چاہا. لیکن حقیقت میں وہ اس وقتی فائدے کے پیچھے بہت بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں. چوتھا، وہ جو فی الحال مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے دنیا میں لیکن انجام کے لحاظ سے مفید ہے. یہ عقل مندوں کے نزدیک نعمت اور جاہلوں کے نزدیک مصیبت ہے. یعنی تیسری مثال سے بالکل برعکس ہے. اس کی مثال بدمزہ دوا ہے جو بیماری کو شفا دینے والی ہو. جاہل کو جب اس کے پینے پر مجبور کیا جائے گا تو وہ اسے مصیبت سمجھے گا اور عقل مند اسے نعمت جانے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو نہیں پتا ہوتا کہ کڑوی یا کسیلی دوا جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے تو پہلے تو اس سے بھاگتے ہیں، پھر جب منہ میں ڈالتے تو اسے اسپٹ کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دوا کے پینے سے ان کی بیماری دور ہوگی وہ اسے خوشی سے پی لیتے ہیں، خواہ اس کا ذائقہ اچھا کیوں نہ ہو. اسی طرح جب کوئی بچہ سینگی لگوانے کا محتاج ہو، آج کل آپ اس کو انجیکشن سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو انجیکشن لگوانا ہو تو اس بات سے آگاہ باپ اس کو اس لیے بلائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام شفا ہے، اور ناواقف یعنی جاہل ماں اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے اسے منع کرے گی کہ تم نہ لگواؤ، اور بچہ اپنی جہالت کی وجہ سے ماں کا کہنا مانے گا اور باپ کو دشمن سمجھے گا. اگر اسے عقل ہو تو ایسا نہ کرے. اسی لیے کہا گیا ہے جاہل دوست عقل مند دشمن سے برا ہے، اور ہر انسان اپنے نفس کا دوست ہے لیکن نفس جاہل دوست ہے.
وہ ایسے کام کر جاتا ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکتا، اور اس طرح انسان اپنے ہی نفس کے ہاتھوں نقصان اٹھاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو مقصود بالذات ہے، اور ایک وہ جو مقصود کے لیے اسباب اور ذرائع ہیں۔ مقصود آخرت کی سعادت ہے، کامیابی ہے، اور اس کا حاصل یہ چار امور: ایسی بقا جس کو فنا نہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، خوشی جس میں غم نہیں، علم جس کے ساتھ جہالت نہیں، اور غنا جس کے بعد فقیری نہیں۔ دوسری قسم سعادت کے اسباب اور وسائل ہیں، اور یہ بھی چار ہیں۔ یعنی پہلی قسم کی نعمتیں کون سی ہیں کہ جو مقصود بالذات ہیں، اور دوسری ذرائع ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فضائل نفس جیسے ایمان اور حسن خلق، یہ ذریعہ ہے کس تک پہنچنے کا؟ حقیقی خوشی تک پہنچنے کا۔ فضائل بدن جیسے قوت اور صحت، وہ کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان اچھے اچھے کام کر سکے۔ بدن کے محافظ جیسے مال اور جاہ اور اولاد وغیرہ، کیونکہ یہ انسان کی صحت اور انسان کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ اسباب جو فضائل کے مناسب ہیں، جیسے ہدایت، ارشاد، سیدھا چلنا اور تائید وغیرہ۔ یعنی تائید کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانیاں سامنے آ جائیں کہ جس سے آپ کے حق پر یا صحیح راستے پر ہونے کا اشارہ ملے، یا آپ کو سپورٹ ملے، یا انسانوں کی طرف سے آپ کو مدد ملے۔ اگر کہا یہ جائے کہ آخرت کی راہ میں خارجی نعمتوں، مال و جاہ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں جائز دست و بازو اور مقصود کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے مینز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی چیز ہاتھ سے اٹھانی ہے تو مشکل ہوگی، ایک بھاری پتھر ہے، لیکن اگر آپ اسے کرین سے اٹھاتے ہیں تو وہ آسان ہو جائے گا۔ ابھی جو کرین ہے یا کسی ہیوی ویٹ کو لفٹ کرنے والی چیز ہے، یہ سبب ہے، ذریعہ ہے، وہ مقصود نہیں۔ مثلا آپ نے کچن میں کام کرنے کے لیے کئی مشینیں رکھی ہوتی ہیں، تو ویسے تو وہ بوجھ ہیں، لیکن وہ دراصل آپ کے اصل کام کو یا مقصود کو آسان بنانے والی۔ اس میں گاڑی ہے، گاڑی کی مینٹیننس اور گاڑی کا رکھنا ایک بوجھ ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ کے فاصلے آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے مقصود تک جلد پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا یہ سب کیا ہیں؟ نعمتیں مینز ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ مثلا مال، کہ جب طالب علم کے پاس بقدر کفایت مال نہ ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے بغیر ہتھیار کے جنگ کرنے والا، اور اس لیے بھی کہ اس کے اکثر اوقات روزی تلاش کرنے میں صرف ہو جائیں گی، اور وہ علم اور ذکر و فکر کے حصول سے عاجز رہ جائے گا۔ یعنی اگر ایک شخص کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے لیکن اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں، یا کالج یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، یا کتابیں نہیں خرید سکتا، تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مثلا جاب شروع کر دیتا ہے۔ جب جاب شروع کرتا ہے تو پھر اس کے پاس وہ وقت نہیں بچتا کہ جس میں علم کا حق ادا کر سکے، اور اس طرح وہ اپنی منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہی معاملہ جاہ و منزلت کا ہے۔ اس سے انسان اپنے نفس سے ذلت اور ظلم کو دور کرتا ہے۔ دشمن ہمیشہ تکلیف دیتے اور ظالم حملہ کرتے۔ اگر کوئی شخص مزدور محض اور بے نوا ہوگا تو اس کے دشمن اسے زیر کر لیں گے اور اس کے دل کو رنج و غم میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی جب کوئی انسان تنہا ہو اور اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو، اپنے لیے خود کچھ نہ کر سکتا ہو، اور اس کا کوئی اور ساتھ دینے والا بھی نہ ہو، تو انسان پر رنج و غم چھا جائے گا۔ ایسے فساد عزت اور جاہ ہی سے دور ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی اتھارٹی ہو یا انسان کے پاس ایسا مددگار ہو کہ جو اس کا دفاع کر سکے۔
اور اسی لیے وہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ اپنے پاس سے میرے لیے ایک مددگار سلطان مقرر کر دے. یہ سلطان دراصل جاہ ہی ہے. رہی بات صحت اور قوت اور لمبی عمر وغیرہ کی، تو یہ بھی نعمتیں ہیں، کیونکہ علم اور عمل انہی سے پورا ہوتا ہے. اگر صحت نہ ہو تو آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، قوت نہ ہو تو کچھ پڑھا نہیں سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، زندگی نہ رہے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ دراصل اس کے اصل مطلوب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت اور فراغت. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین آدمی کون ہے تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں، کیونکہ پھر وہ زیادہ کام کر سکتا ہے. مال اور جاہ اگرچہ دونوں نعمتیں ہیں اور ہم نے پہلے ان کی آفات بھی بیان کر دی ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں مطلقاً بری نہیں ہیں. یعنی بعض لوگ مال سے نفرت کرتے ہیں یا جاہ سے، تو بات یہ ہے کہ یہ مال بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہوتا، ایک میز ہے، ذریعہ ہے. حلال طریقے سے کمایا تو بہت اچھا، اور اگر حرام سے کسی نے کمایا تو اس کے لیے وبال جان ہے. ورنہ مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر سے پکارا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وہ مال جو ہے وہ خیر ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے اگر اسے بھلے کاموں میں استعمال کیا جائے. ہدایت، رشد، تسدید یعنی سیدھا رہنا اور تائید وغیرہ کے بڑی نعمتیں ہونے میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں، اور کوئی بھی آدمی ان کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا گیا ہے جب کسی نوجوان کو اللہ کی مدد نہ ملے تو اس کی اپنی ساری کوشش اس پر الٹ پڑے، یعنی پھر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بات تو یہاں پر مکمل ہوئی. اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کچھ سوال ہے تو ہم کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام. 419 کا آخری جملہ، جب کسی نوجوان کو اللہ کی مدد نہ ملے تو اس کی اپنی ساری کوشش اس پر الٹ پڑے. معنی اس کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کوشش کر رہا ہے، اس بات کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص کو کھیتی باڑی کا بہت شوق تھا، اس نے زمین تیار کی، ہل چلایا، بیج ڈالے، سارا کچھ کیا، لیکن زمین ایسی تھی کہ جب تک بارش نہ ہو کچھ اگاتی نہیں، کیونکہ اگانے کے لیے پانی چاہیے. اب اگر بارش ہوتی ہے تو بہترین فصل آئے گی، اور اگر بارش نہیں ہوتی تو ساری محنت ضائع جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی طرف سے محنت کرتا ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی یا اللہ کی طرف سے تائید نہیں ہوتی تو وہ کوششیں کچھ زیادہ بازیاب نہیں ہوتی ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کامیابی کی منزل تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اللہ کی تائید ہو. مثلاً ایک شخص ساری زندگی پڑھتا رہا، یعنی ایک طالب علم ہے، بہت کچھ پڑھ رہا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، اس کو نمازوں کی بھی ہوش نہیں، مطلب دنیا کی کوئی ڈگری کرنے لگا اور ہر وقت وہ اپنی ہی دنیا میں ہے، اس کو ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ اس کو یہ ڈگری کرنا ہے، اور اتنے میں اس کی موت آ جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ ساری کوششیں جو اس نے دنیا کی کامیابی کے لیے کی تھی اور اللہ کو بھول کر کی تھی، اللہ نے اس کو مہلت ہی نہیں دی کہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا سکے، تو ساری کوششیں اسی پر الٹ پڑی ہیں اور یہ اسی کے خلاف جاری ہیں. وبال جان ہے اس کے لیے، کیونکہ آخرت میں تو اس کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا ان چیزوں سے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو جب تک اللہ تعالیٰ اپنے اسباب مہیا نہ کرے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم نہیں پا سکتے جو ہم چاہتے ہیں جب تک اس کی مدد نہ ہو.